اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پری نائنتھ کلاس ہم نے جو ہے وہ کلاس میں 2 رکوع کر لی ہیں اور 2 احادیث بھی ان کی اپنی زندگی سے تعلق اور ہر چیز جو ہے وہ ہم اس کو کر چکے ہیں۔ لائیو کلاسز میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا سارا، اور اب ہم نے کلاس میں بھی جو ہماری لائیو کلاس ہو رہی ہے منڈے کو زوم پہ ہی، اس پہ بھی ہم نے جو ہے یہ تعارف قرآن مجید جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے کویشچن آنسرز ہیں وہ یہاں سے میں آپ کو کروا رہا ہوں، یہ کاپی پہ آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لانگ کویشچن آنسرز ہے، قرآن مجید کا تعارف ہے۔ تو ہمارا یہ آج کا جو فرسٹ لیکچر ہے یہ قرآن مجید کے تعارف سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ آپ کا جو ہے یہ بک کا پیج نمبر ہونا چاہیے 56، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو بک ہے اس کے پیج نمبر 56 پہ یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ جواب: قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا قرآن کریم قیامت تک آنے والوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کا مزید تعارف درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قرآن کا معنی۔ قرآن کا معنی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن کے مختلف نام۔ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: الفرقان، التنزیل، الکتاب، الذکر وغیرہ۔ نمبر 3، قرآن کا نازل ہونا۔ قرآن کریم تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ نمبر 4، قرآن کریم کی پہلی وحی۔ قرآن کریم کی پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے زمانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اول، وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی مکی صورتیں کہلاتی ہیں، ان صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ دوم، وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، ان صورتوں کی تعداد 86 یعنی کہ 86 ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، قرآن کا مہیمن ہونے کا مطلب۔ یہ ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا مہیمن ہونے کا مطلب، ٹھیک ہے۔ پہلے میں جسٹ ریڈ کر لوں پھر ایکسپلین بھی کرتا ہوں۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں ان تمام تعلیمات کو جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نازل ہوئیں مگر ان میں تبدیلی ہو چکی تھی دوبارہ بیان کر کے قیامت تک محفوظ کرا دیا۔ پوائنٹ نمبر 7، سب سے بڑی آیت۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت۔ پوائنٹ نمبر 8، سورۃ المدثر کی آیت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ سب سے بڑی صورت، سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ سب سے چھوٹی صورت، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، قرآن پاک پاروں کی تعداد۔ قرآن پاک کے پاروں کی تعداد 30 ہے۔ قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، قرآن کریم کی زبان۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ 14۔ پوائنٹ نمبر 14، قرآن کی آخری وحی۔ قرآن پاک کی آخری وحی سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے، نیچے یہ اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کا پہلا کویشچن ہے جس میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعارف بتائیں۔ تو ہم بینگ مسلم ہمیں بہت ساری چیزیں ان میں سے پتہ بھی ہیں کہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضرت جبریل امین جو ہے وہ اس کو لے کر آئے، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے معنی جو ہے مختلف چیزیں پھر ہم نے اس کے بارے میں دیکھی کہ قرآن پاک لفظ قرآن کا مطلب زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا قرآن کے مختلف نام ہیں جیسے کہ الفرقان، التنزیل، الکتاب، الذکر وغیرہ، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہی موجود ہے، یہ نام قرآن میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ 23 سال کے عرصے میں جو ہے یہ نازل ہوا، 23 ایئرز لیے اس نے نازل ہونے میں۔ پہلی وہی سورۃ العلق، وہ ہم پڑھتے ہیں نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ والی پہلی 5 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مکی مدنی صورتیں ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہو نا جو سورت شروع ہو رہی ہوتی ہے قرآن پاک کی تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سورۃ المدنیہ یا سورۃ المکیہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یا تو کچھ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی جو وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، یہاں ڈیفینیشن بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی مکی صورتیں ہیں، ان کی تعداد 28 ہے، اور دوسری وہ صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، ان کی تعداد 86 ہے۔ اچھا، یہ مہیمن ہونے کا میں نے کلاس میں بتایا تھا کہ جو پہلی کتابیں تھی تورات، زبور، انجیل، ان میں چینج آ چکا ہے، وہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں ہیں، تو ان کے جو
मैसेज था उन किताबों का, उनको अल्लाह ताला ने दोबारा से जो है वो बयान किया कुरान मजीद के अंदर। और आज हमारे सामने जो मौजूद है कुरान पाक, इनमें तौरात, ज़बूर, इंजील के जो एक्चुअल मैसेज था, जो ओरिजिनल मैसेज था, वो भी आज हमारे पास मौजूद है। अब हम को तौरात या इंजील जिसको बाइबल कहते हैं, हम उनको जो है वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमारे लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस जो है वो अब कुरान मजीद जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। इसी तरह जो है ये सबसे बड़ी आयत है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 282 है। सूरत अल-मुदस्सिर की आयत जो है वो कुरान पाक की सबसे छोटी आयत है। ठीक है, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है आपको बताने के लिए और ये चीज़ें याद रखने के लिए। बड़ी सूरत अल-बकरा है जो दूसरे पारे में से ये अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब उससे शुरू होती है और तीसरे पारे में जाके जो है ये एंड होती है। ठीक है, सूरत अल कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर की बात हो रही है कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। कुरान पाक में 30 पारे हैं, इसमें 114 यानी 114 सूरतें हैं। कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है और कुरान पाक की जो आखिरी वही है वो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 3 है आई थिंक, और उसमें जो है ये आखिरी जो है वो वही वो नाजिल हुई जो वो उसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये कुरान मजीद का जो है मुख्तसरन तारुफ था, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, बट जो है वो आपके उस लेवल पे इतना जो है ये इनफ है। और अगर इसमें से किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो इसको आप जो है वो क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस कर लें। हाँ जी, और कॉपीज़ पे ये काम लाजमी आपने करना है। नीट कॉपी पे हिस्सा मौज़ूआती मुताला, ये ऊपर लिखा हुआ है ना मौज़ूआती मुताला, इसी तरह मौज़ूआती मुताला की हेडिंग देंगे तारुफ़ कुरान मजीद सफ़ा 56, और वहाँ से कुरान मजीद का तारीख़ क्वेश्चन लिखा है कुरान मजीद का तारुफ बयान करें, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक दीन अकुम है, ये तक, ये यहाँ तक सारा काम जो है वो अपनी कॉपी पे कर लेना है। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट जो है ये क्वेश्चन हो गया आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन जो है हिफाजत कुरान मजीद वो जो है वो सेंड कर दूंगा, और इंशाल्लाह हम वो क्लास में भी उसको लाइव जब क्लास होती है तो हम उसमें भी उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें से भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपने पास नोट कर ले और क्लास में जो है वो मुझसे क्वेश्चन वो कर ले। ठीक है।